کہ یہ خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی جو حکومت ہے وہ اب چند عرصے کی مہمان آپ سمجھ لیں، کیونکہ اس وقت جو رجیم ہے ان کا پورا یہ ارادہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو کسی بھی مقدمے کے اندر ان کو سزا دے کر ان کو نااہل کروا دیا جائے۔ جی پہلے جب سہیل آفریدی آئے تھے تو اس سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ ان کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیا جائے گا، پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ 2 مہینے سے زیادہ یہ وزیر اعلیٰ نہیں ٹک سکتے، وہ 2 مہینے انہوں نے گزار لیے، تو اب یہ باتیں ہو رہی ہیں یہاں کچھ حلقوں میں کہ ان کے پاس میکسیمم 1 مہینہ یا 30 دن ہے، اور اس دوران ان کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن ہوگا اور ان کو نااہل قرار دیا جائے گا، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اس موجودہ جو رجیم ہے ان کی جو پالیسیز ہیں ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے۔ مثلاً پالیسی ہے کہ اگر آپریشن کرنا ہے تو اس میں وہ اس کی حمایت نہیں کر رہے بلکہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، جی اور اگر وہ اس کی مخالفت کریں گے اور حامی نہیں ہوں گے موجودہ رجیم کی پالیسیز کے ساتھ تو ان کا وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں عطاء الرحمان کوہستانی اور میرے ساتھ سینئر صحافی رضوان غلزئی صاحب موجود ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ آج بیسیکلی کچھ 3 4 خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بننے کے بعد پہلا جو ہے وہ دورہ کریں گے لاہور کا، وہاں ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہوں گی اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج انہوں نے وادی باڑہ ایک ایریا ہے وہاں پہ گئے، لوگوں سے ملے، وہاں پہ انہوں نے ایک اسپیچ کی، بات چیت وہاں پہ کی، لوگوں سے ملے، وہاں پہ کیا ایکٹیویٹیز رہی اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور جو ایک مذاکرات کی دعوت دی تھی شہباز شریف صاحب نے، وزیر اعظم نے، کہ پاکستان تحریک انصاف اور تمام جتنی بھی جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جو پلیٹ فارم ہے ان کے لیے، تو تحریک انصاف نے کل تو اس کو ڈینائی کیا تھا، لیکن تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اس کو خوش آئین قرار دیا ہے، اور انہوں نے بھی مذاکرات کرنے پہ وہ آمدہ ہوئے ہیں۔ تو پھر اب یہ مذاکرات ہوں گے یا نہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ رضوان بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے یہ بتائے گا کہ سر یہ جو لاہور کا وزٹ کرنے جا رہے ہیں، پہلا وزٹ ہوگا سہیل آفریدی صاحب کا، تو کیا ایکٹیویٹیز ہوں گی؟ دیکھیں لاہور میں ظاہر ہے وہ پنجاب اسمبلی جائیں گے اور کچھ اور ایکٹیویٹیز ہیں۔ بیسکلی مقصد یہی ہے کہ پنجاب کے اندر ایک تھوڑا سا تحریک کے حوالے سے، اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے ان کو پیغام ملا ہوا ہے، تو وہ پنجاب کا بھی دورہ کر کے، اور خاص طور پہ لاہور کا، اور وہ کل سلسلہ شروع ہو جائے گا جب وہ اسلام آباد پنجاب کی حدود میں داخل ہوں گے، چکری میں وہاں پہ ان کا پہلا استقبال کیا جائے گا، پھر مختلف انٹرچینجز پر مختلف اضلاع کے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ ان کا استقبال کریں گے، پھر وہ لاہور پہنچیں گے، وہاں پہ وہ پنجاب اسمبلی میں جائیں گے، وہاں پہ وہ ان کا ارادہ ہے کہ وہ جو اسیران ہیں کوٹ لکھپت جیل میں، جس میں شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عمر چیمہ، اور اس کے علاوہ جو لوگ موجود ہیں، میاں محمود رشید، ان سے وہ ملاقاتیں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ یہ اطلاع بھی ہے کہ پہلی دفعہ کافی عرصے بعد جو لاہور کی جو لبرٹی چوک ہے جی وہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی ہوگی، وزیر اعلیٰ وہاں پہ جائیں گے، اور بیسکلی مقصد یہی ہے کہ اس وقت پنجاب کے اندر چونکہ ایک عملاً ماشاء اللہ مریم نواز صاحبہ نے قائم کیا ہوا ہے، پنجاب میں تو بہت مشکل سے کوئی پی ٹی آئی سیاسی حکمت عملی سیاسی جو ایکٹیویٹی ہے وہ کر پاتی ہے۔ تو اس کے اسی سچویشن میں اب یہ ہے کہ سہیل آفریدی چونکہ وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کو وہاں پہ وہ جائیں گے، وہاں پہ جہاں پہ بھی وہ جائیں گے وہاں پہ ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی، اور وہ 2 دن لاہور میں گزاریں گے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پہ ظاہر ہے پی ٹی آئی جہاں جہاں وہ جائیں گے وہاں پہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی ہوگی، اور ساتھ ساتھ وہ جو اسٹریٹ موومنٹ کا ان کو یہ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ تیاری کریں، تو وہ جی خیبر پختونخوا میں تو وہ جلسے اور اس طرح کی چیزیں کرتے رہیں، وہاں پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن باقی جو شہر ہیں خاص طور پہ پنجاب کے جو شہر ہیں وہاں پہ وہ پہلے مرحلے میں لاہور جائیں گے، پھر باقی شہروں میں جانے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں، کراچی اور کوئٹہ بھی وہ جائیں گے، اور اس حوالے سے بھی آنے والے دنوں میں ان کا جو شیڈیول ہے، پلان ہے، وہ سامنے آ جائے گا۔ لیکن یہ جو پنجاب میں ان کی ایکٹیویٹی ہے یہ بیسکلی پی ٹی آئی کو متحرک کرنے کے لیے، وہاں پہ جو ہے خوف کی فضا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اور یہ حکومت پنجاب کے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ ظاہر ہے وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو آنے سے روک تو نہیں سکتے، بالکل۔ تو لیکن یہ ہے کہ جہاں پہ وہ جائیں گے اس حوالے سے پی ٹی آئی نے اپنی جو شیڈیول ہے یا حکمت عملی ہے وہ ترتیب دی ہوئی ہے، عالیہ حمزہ ملک صاحبہ اس میں بڑی ایکٹیو ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے اپنی پارٹی کو یہ ہدایات دی ہے کہ جہاں جہاں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی جائیں گے وہاں پہ وہ کارکنان جو ہیں وہ جمع ہوں گے، صحیح۔ اور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے نعرے بازی اور خطابات یہ سارا سلسلہ ہوگا، تو ایک جمود سا طاری تھا پنجاب کے اندر سیاسی جو ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، تو اس میں ایک تیزی آئے گی، ایک تحرک پیدا ہوگا، تو یہ اس اسٹریٹجی کا حصہ ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ 2 دن وہاں پہ یہی ساری ایکٹیویٹیز کریں گے،
اور मकसद उसका यही है कि पीटीआई को पंजाब के अंदर जो है वो उठाना है। इसके साथ-साथ उनकी हिकमत अमली ज़ाहिर है, दूसरी साइड पे उनके जो शाहिद खट्टक जो आईएसएफ के चीफ ऑर्गेनाइज़र उनको बनाया गया है, जी, वो भी पंजाब का दौरा कर रहे हैं और वो भी वहाँ पे जाके आईएसएफ को मुतहरिक कर रहे हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाएँगे, यूथ से मुलाकातें करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली वो जो इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से बात की है, उसका हिस्सा है और उस सिलसिले में ये एक पहली चीज़ है, एक बड़ी चीज़ है। अब हो सकता है कि उसके अंदर बहुत जगहों पे पंजाब गवर्नमेंट रुकावटें डालने की रुकावटें कोशिश डालें, करे, बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि पंजाब में ही अडयाला जेल आता है और जब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी आते हैं, तो पुलिस उनको रोक देती है वहाँ पे। बिल्कुल। तो ये भी इम्कान है कि पुलिस उनको वहाँ पे बहुत ऐसी मकामात पे अगर वो बहुत ज़्यादा जाएँ वो जो जैसे लिबर्टी चौक का प्लान है, अगर वहाँ पे लोग इकट्ठे होंगे तो पुलिस उनको रोकेगी। तो जी, एक वो जो होता है कि और होता आया है मुसलसल कि पुलिस रोकती है, कारकुन आगे जाते हैं, गिरफ्तारियाँ होती हैं, एफआईआर्स होती हैं। तो वो वज़ीर आला की मौजूदगी में लोगों को रोकना और गिरफ्तारियाँ और एफआईआर्स ये एक नई चीज़ होगी, इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, देखते हैं अब इसमें कितना वो कामयाब होते हैं। ठीक है, ये तो दौरे के हवाले से बात हो गई और अभी मुज़ाकरात पे बात करते हैं। मेरे ख़्याल में चूँकि महमूद अचकज़ई साहब जो उन्होंने तो मुज़ाकरात की जो ऑफ़र है वो कबूल कर ली है। किन शराइत पे की है? क्या डिमांड रखी गई है? देखिए एक तो वज़ीर-ए-आज़म ने ना वो जो तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने एक नेशनल डायलॉग की बात की थी और जी, उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैं मुज़ाकरात की पेशकश करता हूँ और बेसिकली वो वज़ीर-ए-आज़म भी इतने बाइख्तियार तो नहीं है, आपको पता है, लेकिन वो उनकी जो पेशकश आई उसको पीटीआई ने तो मुस्तरद कर दिया, लेकिन तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने उस पेशकश को इस तरह से कबूल किया है कि चूँकि पीटीआई जो है वो हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करना चाहती। ठीक है। और इमरान खान भी इस हवाले से वाज़ेह उनका पैगाम है, वाज़ेह मौक़िफ़ है, हलीमा खान साहिबा इसके ऊपर बात कर चुकी हैं। तो इसमें उन्होंने ये कहा है कि हम मुज़ाकरात इमरान खान की रिहाई के हवाले से या पीटीआई के ऊपर जो पाबंदियाँ हैं, उसके हवाले से कोई मुज़ाकरात हुकूमत के साथ नहीं करने। ठीक है। हमने जो एक ग्रैंड डायलॉग की, एक नेशनल डायलॉग की जो बात की थी कि इस वक़्त जो मुल्क में जमहूरियत का हाल है, अदालतों का हाल है, कानून की हुक्मरानी का हाल है और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि जो जिन चीज़ें हैं, जिन चीज़ों पे हुकूमत के साथ बात हो सकती है, वो शफ़ाफ़ इंतख़ाबात हैं, नए चीफ़ इलेक्शन की कमिश्नर की तकर्री है, अदलिया की आज़ादी है, यानी 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम की वापसी और इसके साथ-साथ कानून की हुक्मरानी, यानी ये ऐसी चीज़ें, ऐसी शराइत हैं जो मौजूदा रजीम के लिए शायद पूरी करना मुमकिन नहीं है। ठीक तो है। इनकी जो उन्होंने ऑफ़र कबूल की है, इसने बेसिकली हुकूमत को एक बैक फुट पे ज़रूर डाला है जी, कि हुकूमत ने मुज़ाकरात की ऑफ़र की और ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है कि उन्होंने मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा मुज़ाकरात करते हैं लेकिन इन चीज़ों पे करते हैं। हम इमरान खान की रिहाई पे आपसे बात नहीं करेंगे। हम ये कहेंगे अदालतों को आज़ाद कर दें, इमरान खान खुद ही रिहा हो जाएँगे। ठीक और हमारे मैंडेट के हवाले से महमूद खान अचकज़ई बहुत पहले से ये कह चुके हैं कि मैंडेट चोरी हुआ है, चोरों से बात नहीं की जा सकती। वो उस वक़्त बात होगी जब मैंडेट वापस होगा। सही। तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमने इंतखाबात पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री करें, अगर हुकूमत संजीदा है और उसमें अपोजिशन के साथ मिलके जो एक तरीक़ाकार है कि आज़ाद इलेक्शन कमिश्नर आए और उसके बाद वो इलेक्शंस हों, उसके बाद अदलिया की वो कंट्रोल करने के लिए जो तरमीम हुई हैं, वो वापस हों। सही। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर वो बात कर सकते हैं और उन्होंने ये ऑफ़र दे के, ये ऑफ़र कबूल करके बेसिकली शहबाज शरीफ को मज़ीद मुश्किल में डाला है कि उनके पास वैसे तो कोई इतना ज़्यादा इख्तियार नहीं है, जी, लेकिन अब उन्होंने ऑफ़र की थी, वो ऑफ़र कबूल कर ली गई है, तो अब बॉल जो है वो हुकूमत के कोर्ट में चली गई है कि ठीक। हुकूमत इसमें क्या करेगी? हुकूमत इसमें कितनी संजीदा है? और इसमें लोग बात भी कर रहे हैं कि अगर हुकूमत संजीदा है, तो हुकूमत इमरान खान से मुलाकात करवा दे, महमूद बिल्कुल। खान अचकज़ई की मुलाकात करवा दे, अगर बहनों की मुलाकात नहीं करवानी है। ठीक। और शहबाज शरीफ साहब अगर समझते हैं कि मुज़ाकरात में वो संजीदा हैं, तो एक तो वो मुलाकातें करवाएँ, दूसरा उसमें फिर वो फवाद चौधरी वगैरह भी जो कोशिश कर रहे हैं और जो एक सिलसिला शुरू हुआ है कि कोई कोई डायलॉग की बात हो, तो उसमें यही है कि वो कहते हैं कि जी कोट लखपत जेल में जो कैद जो असीरान हैं, उनको शाह रिहा महमूद कुरैशी हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उनको रिहा करके और उनको इमरान खान के पास भेजें। हो सकता है कि वो इमरान खान को किसी बात के ऊपर कन्विंस कर लें, आमादा कर लें, यानी इमरान खान उनकी बात तो सुन सकते हैं, बाकी वो किसी की बात नहीं सुनेंगे। ठीक तो है। ये इस वजह से वो जो कोशिश कर रहे हैं जो लोग कि यार किसी तरह बातचीत से मामलात हल हो जाएँ, क्योंकि देखें इस वक़्त हुकूमत भी हो या एस्टेब्लिशमेंट हो या जो मौजूदा रजीम हो, ये इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने मुकम्मल कंट्रोल हर चीज़ का हासिल कर लिया है और अपनी ताकत का मुज़ाहरा तो कर दिया है। ठीक लेकिन है। उसके बावजूद हालात जो हैं, वो उनके काबू में नहीं आ रहे, उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे और जो वो उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरह लोगों को इस बात के ऊपर आमादा कर लिया जाए कि वो मौजूदा रजीम को मान लें, उसमें वो किसी तरह से भी कामयाब नहीं हो सके। और इस सारी सूरत-हाल के दौरान जो असल मकसद था कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है किसी भी हुकूमत या रजीम के लिए, वो मईशत
معیشت ہے, اور معیشت کی بہتری کے کوئی امکانات جو ہے وہ نہیں سامنے آئے, کوئی آثار نہیں سامنے آئے, بلکہ صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ افغانستان کی معیشت پاکستان سے آگے چلی گئی ہے, اور پاکستان جو ہے وہ مسلسل نیچے جا رہا ہے. تو یہ چیز چیلنجنگ تو ہے, اور یہ اب احساس آج نہیں تو کل جو رجیم ہے ان کو ہو تو جائے گا کہ اس طرح سے آپ صورتحال کو کنٹرول کرنے اور کے میرے لیے اپنی خیال میں ہو طاقت بھی کا. رہا ہے سر تھوڑا تھوڑا. اب اس چیز کا ویسے امکان مجھے تو نہیں لگتا, کیونکہ اگر ہوتا تو بہت پہلے ہو جاتا, کیونکہ نظر آ رہا تھا سب کو, عام آدمی کو نظر آ رہا تھا کہ پاکستان ایک تباہی کے راستے پہ جا رہا ہے, جی لیکن اس کے باوجود اسی راستے کو اختیار کیے رکھا. تو اب اگر کسی کو لگتا ہے کہ اب جا کے سمجھ آ جائے گی, میرا خیال ہے ابھی بھی شاید سمجھ نہیں آئے گی. یہ مزید جب تک تباہی نہیں ہوگی, تباہی اور بربادی جس طرح سے ہو چکی ہے, کیونکہ جو ظاہر ہے جو ارباب اختیار ہیں ان کو تو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن عام آدمی کی جو حالت ہے, عام آدمی کی جو اس وقت جو زندگی ہے, وہ عام آدمی بہتر سمجھ سکتا ہے. جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی بہتر پتہ ہے کہ ان کی زندگی میں پچھلے 3 سالوں میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں اور کتنی مشکلات بڑھی ہیں, اور یہ مشکلات مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں, اور اس سے جو موجودہ رجیم ہے اس کے لیے مشکلات, لوگوں کے لیے مشکلات ہوں گی تو ان کے لیے بھی مشکلات ہوں گی. اور ظاہر ہے معیشت نہیں چل رہی, اور یہی ایک ایسی چیز ہے کہ معیشت اس وقت تک نہیں چلے گی جب تک قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی. اور قانون کی حکمرانی کے لیے جو محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ اس پہ بات کرتے ہیں, تو اس پہ عقل, اگر عقل سے بات, یہ سینس پریویل کرے گی یا عقل پریویل کرے گی تو یہ بات ہو سکتی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے 2-3 سال آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کسی بھی موقع کے اوپر سینس یا عقل نے پریویل نہیں کیا ہے, جی ہمیشہ طاقت نے پریویل کیا ہے, اور طاقت کے ذریعے ہی چیزیں کنٹرول کی گئی ہیں, اور ابھی بھی کنٹرول کی جا سکتی ہیں. جو ہم بات کر رہے تھے, آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بات کی ہے کہ خیبر پختونخوا میں آج بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی وہ ضلع خیبر کی تحصیل باڑہ میں گئے ہوئے تھے, جو ان کا اپنا آبائی حلقہ ہے. تو وہاں پہ انہوں نے جو بات کی ہے, جو ہم نے کل بھی گفتگو کی تھی, پرسوں بھی کی تھی, کہ خیبر پختونخوا میں تیرا کے اندر, وادی تیرا جو ہے, وہاں پہ آپریشن کی تیاری حکومت نے مکمل کر لی ہے, جی اور وہ جو وہاں کے مقامی مشران ہیں ان سے وہ انہوں نے نیگوشیٹ کیا ہے, ان کو انہوں نے معاوضے دیے ہیں, اور وہاں سے نقل مکانی شروع ہو چکی ہے. لیکن آج سہیل آفریدی نے وہاں پہ بڑی سخت گفتگو کی ہے, اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم سے پوچھا, کسی نے نہیں پوچھا اس آپریشن کے حوالے سے, اور یہ جو آپریشن کا معاملہ ہے اس میں وہ یہ سمجھتے ہیں, ان کا یہ رائے ہے کہ یہ آپریشن دہشت گردی کے خلاف سے زیادہ یہ ایک بیانیے کی بات ہے. یعنی ایک آپ نے دیکھا کہ مسلسل یہ کہا گیا کہ وہاں پہ جو منشیات ہے اس کی کاشت ہوتی ہے, اور تیرا کے اندر, اور ایک عرصے سے ہو رہی ہے, تو لوگوں کو پتہ ہے, یہ تو کئی 100 سال سے زیادہ ہو گئے وہاں پہ کاشت ہو رہی ہے. لیکن اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کاشت ہوتی ہے, اور اس میں وہ اس کو جوڑتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ نیکسس ہے, کہ یہ منشیات والے جو ہیں یہ دہشت گردوں کے ساتھ بھی ان کا تانے بانے ہیں. تو اس ابھی تو جیل والی بات بھی آ گئی ہے سر, جی وہ ہاں, آپ نے. وہ بھی آپ نے کل جو ٹویٹ کیا ہوا تھا, حامد میر صاحب نے جو بات کی ہے, دیکھیں یہ سہیل آفریدی نے یہ کہا ہے کہ آپریشن میں روک سکوں یا نہ روک سکوں, لیکن کم از کم میں لوگوں کو سچ بتاؤں گا, اور یہ کہوں گا کہ یہ ہماری مرضی سے نہیں ہو رہا. اور وہاں پہ لوگوں کو انہوں نے اس بات کے اوپر آمادہ کر لیا ہے, اور ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سردیوں کے اندر وہاں تو جانور نہیں رہ سکتے, تو وہاں پہ لوگ کہاں ہوں گے. یعنی نارملی وہاں برف باری ہوتی ہے, تو جو دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں وہ بھی وہ خالی کر دیتے ہیں, کیونکہ برف باری کے اندر رہنا ممکن نہیں ہوتا. لیکن ظاہر ہے وہاں پہ اس وقت آپریشن کی تیاری ہو چکی ہے, اور اس کے اوپر خیبر پختونخوا حکومت پہلے سے, آج انہوں نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ہم پہلے بھی اس کی مخالفت کرتے تھے, آئندہ بھی اس کی مخالفت کریں لیکن گے. میں اور سر اس میں ایک سوال ہے, سوال یہ ہے کہ جو مشران تھے تقریباً 28 تھے یا 29 تھے, جتنے بھی تھے, وہ سارے راضی ہو گئے ہیں. وہ کس بنیاد پہ راضی ہوئے ہیں یہ اس آپریشن کے لیے؟ کیونکہ اب وہاں پہ رہتے تو وہی لوگ ہیں نا گراؤنڈ پہ, تو جب وہ راضی ہوئے ہیں تو پھر اس چیز میں پرابلم کیا ہے؟ وہ جیسے کہا جاتا ہے کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. ہاں تو دیکھیں وہ جو مشران کی ایک کمیٹی بنی تھی, ان کے ساتھ کئی ہفتوں تک مذاکرات ہوتے رہے, بات چیت ہوتی رہی, ان کے مطالبات تھے, انہوں نے کہا کہ ہمیں پیسے دیں, کہ ہم کہاں جائیں گے, گھر چھوڑیں گے تو کہاں جائیں گے. تو پھر اب ان کو یعنی جب وہ فیملی جا رہی ہے تو ان کو ایک تو ٹرانسپورٹیشن ان کی فری کی ہوئی ہے, 2.5 لاکھ روپے ایک فیملی کو دیا جا رہا ہے, 50,000 پر منتھ ان کو دیا جائے گا جہاں پہ وہ رہیں گے, اور اس کے علاوہ اگر ان کے گھر ڈیمیج ہوں گے اس دوران تو وہ ان کے گھر کا معاوضہ بھی یعنی 10 سے لے کے 30 لاکھ روپے تک ان کو دیا جائے گا. پھر ظاہر ہے جب جو حکومت اختیار رکھتی ہے, وہ اس کو جب کسی کو منوانا ہو تو وہ کسی بھی طرح سے ان کو منوا لیتے ہیں. تو لوگوں کو تو انہوں نے منوا لیا ہے, لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں مان سکی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی جو حکومت ہے وہ اب چند عرصے کی مہمان آپ سمجھ لیں,
کیونکہ اس وقت جو رجیم ہے ان کا پورا یہ ارادہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو کسی بھی مقدمے کے اندر ان کو سزا دے کر ان کو نااہل کروا دیا جائے۔ جی پہلے جب سہیل آفریدی آئے تھے تو اس سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ ان کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیا جائے گا، پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ 2 مہینے سے زیادہ یہ وزیر اعلیٰ نہیں ٹک سکتے، وہ 2 مہینے انہوں نے گزار لیے، تو اب یہ باتیں ہو رہی ہیں یہاں کچھ حلقوں میں کہ ان کے پاس میکسیمم 1 مہینہ یا 30 دن ہے، اور اس دوران ان کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن ہوگا اور ان کو نااہل قرار دیا جائے گا، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اس موجودہ جو رجیم ہے ان کی جو پالیسیز ہیں ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے۔ مثلاً پالیسی ہے کہ اگر آپریشن کرنا ہے تو اس میں وہ اس کی حمایت نہیں کر رہے بلکہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، جی اور اگر وہ اس کی مخالفت کریں گے اور حامی نہیں ہوں گے موجودہ رجیم کی پالیسیز کے ساتھ تو ان کا وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر رہنا ناممکن ہو جائے گا، اور اسی وجہ سے اب یہ تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ ان کو مختلف جو ان کے اوپر مقدمات اس سے پہلے بنائے ہوئے ہیں اور کچھ مزید مقدمات بنانے کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں، تو ان مقدمات میں ان کو سزا سنا کر ان کو نااہل قرار دیا جائے اور ان کو وزارت اعلیٰ کی کرسی سے ہٹایا جائے۔ یہ اس وقت پلان بن رہا ہے، لیکن دوسری طرف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی آج انہوں نے ڈیرہ جو باڑا ہے وہاں پہ جو ان کا اپنا مقامی ڈیرہ ہے وہاں پہ گفتگو کی، اور بڑی سخت انہوں نے گفتگو کی، اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ بہت واضح بات ہے کہ میں لوگوں کو انہوں نے یہ کہا کہ ظاہر ہے سہیل آفریدی ایک طرح سے آپریشن سامنے آ کے فزیکلی تو اس کو نہیں روک سکتے، بالکل جب سیکورٹی فورسز نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اور لوگوں کو وہاں انہوں نے آمادہ کر لیا ہے، نقل مکانی لوگ کر رہے ہیں، تو اس کے بعد اب وہاں پہ وہ اس کی مخالفت کر سکتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں، اور ان کا جو ایک مطالبہ ہے کہ ان کی عمران خان سے جب تک ملاقات نہیں ہوتی وہ کسی بیک ڈور چینل کو نہیں استعمال کریں گے، کسی سے رابطہ نہیں رکھیں گے، تو یہ ایسی چیز ہے جو موجودہ رجیم کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہے، اور اسی وجہ سے اب ان کے جو میں نے پہلے کہا تھا کہ دن کم رہ گئے ہیں جی اور ان کے خلاف لازمی کوئی ایکشن متوقع ہے۔ دیکھتے ہیں حکومت کیا ایکشن کرتی ہے۔ حکومت کے پاس 2 آپشن ہے، یا تو وہاں پہ گورنر راج لگا دے یا جی سہیل آفریدی کو نائل کر دے، لیکن سہیل آفریدی کو نائل کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ نیا جو آئے گا پھر وہ بھی اگر نہیں ہوگا تو پھر اس کو نائل کرنا پڑے گا، جی پھر نیا وزیر اعلیٰ لگانا پڑے گا، تو یہ یا پھر علی امین گنڈا پور جیسا کوئی وزیر اعلیٰ آ جائے جو رجیم کے ساتھ چلے ٹھیک تو وہ ایک لمبے عرصے تک حکومت کر سکتا ہے، لیکن اگر علی امین گنڈا پور جیسا وزیر اعلیٰ آئے گا تو وہ عمران خان کے لیے قبول نہیں ہے، اور جی اگر سہیل آفریدی جیسا وزیر اعلیٰ آئے گا تو وہ موجودہ رجیم کے لیے قبول نہیں ہے، اور اس ساری صورتحال میں بدقسمتی سے خیبر پختونخوا کے جو عوام ہیں جی وہ اس سے متاثر ہوں گے اور اس میں پسیں گے، اور اس چیز کا کسی کو خیال نہیں ہے کہ عوام خیبر پختونخوا کے ہوں، پنجاب کے ہوں، اسلام آباد کے ہوں، کشمیر، جی بی، سندھ، بلوچستان، جہاں کے بھی ہوں، لوگوں کی سفرنگ سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو پالیسیز ہیں جو جن کے اوپر عمل کرنا ہے وہ ہر صورت پوری کرنی ہے، اور اس میں جو رکاوٹ بنے گا وہ وزیر اعلیٰ ہوگا یا وزیر اعظم ہوگا، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر ان کی کوئی اتنی اہمیت نہیں سمجھی جاتی، جی اور اس وقت آپ کو پتہ ہے عدالتیں ہوں یا الیکشن کمیشن ہو وہ اس رجیم کے تابع ہیں، جس طرح وہ چاہیں گے وہ فیصلہ کر دیں گے، اور وہ فیصلوں کے ذریعے امکان یہی ہے کہ وہ اب سہیل آفریدی کے خلاف ایکشن تیز ہوگا۔ جی اب سہیل آفریدی کے اس کے اوپر کیا اسٹریٹجی ہے وہ دیکھنی امپورٹنٹ ہے کہ وہ کیا جو ان سے یہ امید بھی ہے کہ وہ اسٹریٹ موومنٹ چلائیں گے یا لانگ مارچ کریں گے، وہ اس حوالے سے کیا ان کا پلان ہے، جی کس طرح وہ اس کو ٹیکل کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنی انہوں نے ظاہر ہے سروائیو کرنا ہے تو ان کو اپنا ایک جارحانہ ان کی جو حکمت عملی ہے یا تو انہیں ترک کرنی پڑے گی اور سسٹم کے ساتھ چلنا پڑے گا، یا یا پھر جارحانہ حکمت عملی جاری رکھتے ہوئے سسٹم کا مقابلہ کرتے ہیں وہ، یہ اب آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ سر، میرے خیال میں ٹائم بھی کافی ہو گیا۔ ناظرین امید کرتے ہیں کہ یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، انشاءاللہ ملیں گے اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔